آج ہم بات کریں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب سے. شہباز شریف صاحب ہم نے حامد میر صاحب جی حامد میر صاحب مجھے 30 سیکنڈ دے دیں, میں اپنی پچھلی بات مکمل کر لوں, پھر آپ جو سوال مرضی کر لیں, مجھے 30 سیکنڈ دے دیں. جی جی یہ تو میں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے بتا دیا, اور بتا دیا کہ میرے اس کی کمپنی میں کوئی شیئرز نہیں اور کوئی اٹ از ایٹ آرمز لینتھ. لیکن آپ ان محترمہ ہمشیرہ صاحبہ کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ جن کا نمل یونیورسٹی میں وہ ان کے بورڈ کی ڈائریکٹرز, جو شوکت خانم میں بورڈ کی ڈائریکٹر سکی ہمشیرہ, اور ان کو اور جنہوں نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر تک نہ کیے, کئی سال نیو یارک میں ان کے اثاثے نکل آئے, دبئی میں اثاثے نکل آئے. میں نہیں چاہتا خدا نخواستہ کہ ان کو زک پہنچے. میں بات کر رہا ہوں انصاف اور قانون کی. یہاں پر تو اپوزیشن کو گھیرنے کے لیے میں کس کا نام لوں, شاہد خاقان عباسی, خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, اپنا رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل, آہد چیمہ, فواد, مریم میری بیٹی, وہاں پر تو تمام حدیں پھلانگ دی جاتی ہیں. اور جہاں پر اپنوں کی بات آتی ہے, یہ انصاف ہے, اس سے پاکستان بنے گا, یہ اپنا تیز چلی اور شفاف چلی. اور یہ ہے وہ ان کے بڑے بڑے دعوے کہ نیا پاکستان اور ریاست مدینہ. اچھا جی, میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وہ چپتے ہوئے سوالات جس کا عمران خان نیازی کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال ان تک پہنچ گیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے آپ کے بڑے بھائی جناب نواز شریف صاحب جب اپنی صحت کی خرابی کے بعد علاج کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے, تو اس کے بعد آپ کی پارٹی کا کچھ سینئر لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں اور ابھی تک خاموش ہے. اس خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر یہ نزلہ گرا ہے یہ اپنا نائب نیازی گٹھ جوڑ کا, وہ تو ہماری پارٹی کے اوپر گرا ہے. یعنی آج بھی ہمارے لوگ اندر گرفتار ہیں سب سے زیادہ. اور آپ دیکھیں کہ ہر ایشو کے اوپر ہماری پارٹی نے اپنا دل اپنا کھول کر اپنے اظہار رائے کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے بڑے جو برننگ ایشوز ہیں, آپ دیکھیے 18ویں ترمیم کو لے لیں, آپ دیکھیے NFC ایوارڈ کو لے لیں, ہماری پارٹی نے بالکل بڑے اچھے انداز میں پاکستان کی اتحاد اور پاکستان کی اکائیوں اور وفاق کا مقدمہ پیش کیا ہے. میں نے نام نہیں لیے, جو لوگ خاموش ہیں میں نے ان کے نام نہیں لیے, تو اب کیا میں پھر نام لے کے بتاؤں کہ کون کون خاموش ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. آپ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انسان ہیں, آپ کبھی اس طرح کی کبھی بات کی نہیں. میرا خیال نام نہ لیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ نام نہ بھی لیں یا لیں, لیکن ہماری پارٹی اس وقت سب سے زیادہ زیر اعتاب ہماری پارٹی ہے. چلیں, میں آپ کو بالکل بغیر کسی لگی لپٹ یہ کہنا چاہتا ہوں. چلے میں اس کو یہی پہ چھوڑ دیتا ہوں, لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن میں آگے آ جاتا ہوں. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس وقت سب سے زیادہ زیر اعتاب ہے. بالکل ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن کیا اگر آپ کی بات درست ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ تھا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی کہ مفاہمت کے راستے پہ چلو, تو وہ پھر آپ کا بیانیہ غلط ثابت ہو گیا, کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ زیر اعتاب ہیں؟ نہیں, دیکھیں بالکل میں زیر اعتاب ہوں اور مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن میر صاحب اس زیر اعتاب ہونے سے یا مشکلات کا سامنا کرنے سے آپ کا جو ایک بلیف ہے, یا جس کو میں لفظ عقیدہ تو نہیں کہوں گا, پولیٹیکل سمجھ لیجیے, پولیٹیکل فلسفی, پولیٹیکل بلیف جو ہے وہ اس کو تو آپ چینج نہیں کرتے. ہاں, اگر کمپیلنگ ریزنز ہوں تو اس میں آپ ضرور کریکشن کرتے ہیں. میں اس بات کا روز اول سے اس بات کا حامی ہوں, اور آپ سے بڑھ کر اس بات کی کوئی گواہی نہیں دے گا, کیونکہ میری الحمدللہ بطور ایک دوست کے, بھائی کے آپ سے بے شمار رشتے ہوئی ہیں, اور میرا یہ موقف عقوبت خانے میں جانے سے پہلے بھی تھا. مشرف نے بھی میں اٹک کے قلعہ بھجوایا میاں نواز شریف کو, مجھے پھر لانڈی جیل کی صحبتیں برداشت کی, اور کیا 1996 میں آپ کو یاد ہے مجھے آپ ملنے آئے تھے وہاں پر اڈیالہ جیل میں جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا, آپ کو اچھی طرح یاد ہے. اس سے پہلے میرا بیٹا ابھی کم عمر میں تھا, وہ تھا اڈیالہ جیل میں گرفتار. تو یہ ساری صحبتیں برداشت کی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی پولیٹیکل جو آپ کی جو فلسفی ہے اس کو چینج کریں. میری
بات مفاہمت کی بات، اگر آپ مفاہمت کا لفظ استعمال کرنے تھے جو اسی کو لے لیجئے. میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان دیکھیے کتنی اب غربت اور افلاس کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلا جا چکا ہے. اور میں اپنی بات کا جو جواز پیش کرنے سے پہلے میں یہ جواز پیش کروں گا کہ ہماری حکومت کا جب پیریڈ مکمل ہوا تو اس وقت ہماری جو مجموعی جو قومی جو ہماری جی ڈی پی تھی انٹرنل پیداوار وہ 5.8% تک پہنچ گئی تھی. جی ہم نے اس کو 3% سے اٹھایا تھا اور 5.8% تک پہنچ گئی تھی الحمدللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کیا صورتحال ہے. حکومت نے پورا سال 2019 کا اپنا ڈونگرے بجائے کہ 3.3% ہے ہماری جی ڈی پی، اس سے کم نہیں، اور آج ثابت ہو گیا کہ 3.3%. وہ غلط بیانی تھی، جھوٹ تھا، وہ 1.9%. بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل آج جو متعلقہ اداروں بتائیے کہ کہاں 5.8 بالکل یہ بات آپ کی درست ہے شرح نمود اور کہاں 1.9. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ فگر فجنگ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میسو فجنگ ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا. سی پیک پاکستان میں نواز شریف لے کے آئے، یہ سارا کریڈٹ نواز شریف جاتا ہے سی پیک کا. یہ ترقی، یہ خوشحالی ثمر ہے ایک اچھی لیڈرشپ کا، جو ڈائنامک لیڈرشپ نواز شریف کی شکل میں، اور ہم آہنگی اپنا پارلیمان اور ایگزیکٹو اور اداروں کے درمیان. ٹھیک ہے، یہ ہے میرا بلیف. اس کو آپ مفاہمت کہہ لیں، نام دے لیں یا کچھ اور نام دے لیں، اس کے علاوہ اور میرے پاس جواب نہیں ہے. آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میری ایک پرابلم ہے اس وقت. میرے پاس سوال زیادہ ہے، ٹائم بہت کم رہ گیا، لیکن آپ جلدی سے اپنی بات مکمل کر لیں. میں اگر مفاہمت کا مطلب اگر عام فہم میں یہ لیا جائے جو آپ فرما رہے ہیں ایک عام آدمی کے لیے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ اس کے نتیجے میں مراد ملیں، اس کے نتیجے میں جناب کوئی آدمی کمفرٹیبل ہو جائے، تو پھر مشرف دور آپ کو یاد ہے کہ میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے. میں ہمیشہ برج تھا اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان کہ ملک آگے چلے. تو مشرف دور میں میرے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں. زبردستی مجھے نکال دیا گیا، 2004 میں واپس آیا، پھر جدہ بھجوا دیا گیا. اس دور میں کیا ہوا؟ تو میرے جو نظریات ہیں وہ صرف اور صرف اس بات پر وہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غربت اور بے روزگاری ختم ہو، اور قائد کا پاکستان جس کی آپ اپنے کالموں میں اکثر آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، بہت شاندار لکھتے ہیں آپ کہ وہ پاکستان جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اور دریا ان کے خون سے سرخ ہو گئے، وہ پاکستان آج تک مارج وجود میں نہیں آیا. وہ تبھی آ سکتا ہے کہ محنت، امانت، دیانت کو ہم شعار بنائیں اور سب مل کر مفاہمت. اور مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات میں ہاں ملائیں، اس کا مطلب ہے کہ کنسنسس پیدا کریں. جن ایریاز میں ہم اکٹھے ہیں ان کو آگے لے کے چلیں، جہاں پر ڈفرنس آف اوپینین ان کو بیک برنر پر رکھیں. جو قومیں ترقی کرتی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، ان کا راستہ یہی ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں میرا بھی راستہ یہی ہے. اب میں بریک لیتا ہوں جی، اور میرے پاس اب ٹائم بہت ہی کم ہے. کوشش کروں گا امپورٹنٹ سوال ہی آپ سے کروں. وقفے کے بعد دوبارہ ملیں.